اکبر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ ہم سب کو پتا ہے ہم IMF کی چھتری تلے زندہ ہے, سانس ہم تبھی لیتے ہیں جب ہمیں اجازت ملتی ہے, ورنہ کہہ دیا جاتا ہے جی ڈو مور. مجھے یہ بتائیں کہ جب کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا ہے تو یہ اچھائی ایک عام آدمی جو ڈیزرو کرتا ہے اس تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ حکومت کے لیے سب کچھ اچھا ہوگا کیونکہ ان کے مسائل حل ہو گئے, سیاسی اور اقتصادی. باہر سے پیسے آ رہے ہیں, ملک چل رہا ہے, ان کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے, کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ چند ہزار لوگ ہوں گے, کچھ لاکھ لوگ ہوں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس صورتحال میں, اس ملک میں اس وقت اقتصادی طور پر. لیکن باقی جو لوگ ہیں واقعی وہ کافی مشکل میں ہیں. ابھی آپ نے جو شاہزیب نے شروع میں بتایا, انٹرو جو کیا انہوں نے حکومتی اعداد و شمار کا بتایا, وہ ان میں سے کچھ بہتر ہوئے ہیں 2025 میں, یہ ماننے کی بات ہے. افراط زر کم ہوا ہے, ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہوا ہے, یہ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں, اور ذخائر بھی بڑے ہیں. لیکن انہی اعداد و شمار کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 21 سال میں اس سال سب سے زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے, جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں. آپ دیکھیں غربت کی سطح سے تقریباً آدھی ہماری آبادی ہے وہ نیچے ہے. تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ نمبرز اچھے اگر آ رہے ہیں, یہ عام لوگوں پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا. اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چلے کچھ استحکام ضرور ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ماننا چاہیے, لیکن وہ استحکام ایسا ہے کہ وہ اب سڑتا جا رہا ہے, اسٹیگنیشن کی طرف جا رہا ہے. ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے ہمارا اقتصادی ماڈل جو ہے وہ اعلیٰ طبقات کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے. جیسے انہوں نے بتایا ریئل اسٹیٹ خریدو, ریئل اسٹیٹ بیچو, اور کہتے ہیں ملک بہت اچھا چل رہا ہے. ایسے نہیں چل رہا. اور ایک اور آج ہی صاحب ایک اور بڑا اہم فیکٹر جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا ہے وہ پاپولیشن ہے. جس طریقے سے اینولی 2.6% پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, اس حساب سے ہماری جو روزگار ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں مل رہا ہے. نہ صرف یہ کہ جو بے روزگار ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر 15 اور 24 یا 17 اور 24 کے درمیان ہے, تو 17 اور 24 کی عمر میں کے درمیان ہے. جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے, وہ بڑا مصیبت بنتی جا رہی ہے. اگر اور یہ بے روزگار جو ہو رہے ہیں زیادہ تر وہ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اب ایسے لوگ جن کو روزگار بھی نہیں مل رہا, جو پڑھ بھی نہیں سکتے, جو بالکل قابل بھی نہیں ہیں, اب وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اور آبادی کی شرح بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں, ہم اقتصادی طور پہ سب سے پیچھے رہ گئے. صحیح, ٹھیک ہے. ہم یہی چیز جو ہے نا اکبر صاحب سے پوچھ رہے تھے. اکبر صاحب, باہر سے جب پیسہ آتا ہے تو ہماری معیشت کے لیے اچھا ہے, لیکن جب ہمارا اپنا ٹیلنٹ ہی باہر جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے تو نقصان ہے. اس کو روکنے کی کیا کوئی پالیسی نہیں ہے؟ کیا جابس نہیں پیدا کر سکتی گورنمنٹ؟ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ والا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو پاکستان سے جانے کو روک نہیں سکتے. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو روکتے ہیں, وہ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ جو اگر نوجوان جانا چاہتے ہیں روزگار کے لیے, علم کے لیے, پڑھنے کے لیے, کاروبار جو بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو روکنا نہیں چاہیے. یہ میرے خیال ہے یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور دنیا دیکھیں. پاکستان میں وہ بالکل بند نہ رہیں, ان کا دماغ کھلے اور چیزیں دیکھیں, اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں, دیکھیں کہ دوسری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں. میرے خیال ہے یہ علم کو اگر ہم وسیع طرح سے کریں, اس میں جاب بھی شامل ہوتا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ لوگ جائیں باہر. اور بہت سارے لوگ بعد میں واپس بھی آ جاتے ہیں. یہ آپ ان کو زبردستی نہیں روک سکتے, اور اگر روکیں گے تو پھر ظاہر ہے ہنگامہ بہت زیادہ ہوگا. جب نظر آ رہا ہے اس لوگوں کو کہ باہر مواقع بہتر ہیں, ملک کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کوئی رکنا چاہے, نوجوان لوگ نہیں رکنا چاہتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اشفاق تولا کہ یہ پورے دنیا میں ہو رہا ہے, فلپینز میں, ایجپٹ میں, یہ سارے ملک ہمارے آس پاس ہیں. بچے اور نوجوان وہ نہیں رکنا چاہتے, وہ مواقع چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف زیادہ بہتر حالت میں رہیں, زیادہ کمائیں اور کچھ سیکھیں بھی. یہ ہمارا بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ پاکستان سے لوگ باہر نہیں جا سکتے, لوگ کہیں گے کہ ہم یہاں نہ سیکھ رہے ہیں نہ ہم کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اکبر صاحب میں ایک فیور آپ سے چاہتا ہوں, ہم اگر یہ ڈیفائن کر لیں اس شو میں کہ بے روزگار ایک فرد ہے, وہ کون ہے, ہم کس کو کہیں گے کہ وہ بے روزگار ہے؟ اگر اس کی ڈیفینیشن بھی ہم ڈیفائن کر لیں کہ بے روزگاری اگر بلند ترین سطح پر ہے, تو ہمارے ملک میں وہ نوجوان کون سا نوجوان ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہے؟ کیا اس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ بے روزگار ہے, یا جو کاروبار نہیں کر رہا؟ کیونکہ اب فری لانس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان آن لائن کام کر کے کما رہے ہیں. تو بے روزگاری کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہ ایک تو آن لائن بہت کم لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے. جب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چند ہزار ہوں گے, 20 شاید لاکھ ہوں گے, 2 لاکھ ہوں گے, ہماری آبادی جو ہے نا وہ 250
मिलियन है, 25 करोड़, और उसमें से 30% जो है वो नौजवान हैं। तो आप खुद देखें कि इतनी बड़ी तादाद है। तो बेरोजगारी से का डेफिनेशन जो होता है कि वो लोग जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। अगर एक दुकान है, उधर 12 लोग बैठे हुए हैं और काम 2 लोगों का है, तो वो एक तरह की बेरोजगारी कह दें या जो कुछ है, उनको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। ये इनएफिशिएंट बहुत होता है। तो हमारा बुनियादी मसला जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहले बताया कि ये जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनके पास कोई इल्म नहीं है, ख्वानदा नहीं है। तो अगर आपकी आबादी वो है जो, और देखिए दूसरी तरफ ये हम जो सब बात करें आईटी और ग्रोथ और मॉडर्न इकोनॉमी, उसके लिए जरूरी है कि कम से कम आपके पास ऐसी स्किल्स हो कि आप वो कर सकें। वो नहीं है लोगों के पास, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, आपका कमेंट आ गया। अकबर ज़रीर साहब, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो डिजिटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की और बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो असासे हैं वो अपनी मैशत में हुकूमत इस वक्त शामिल कर रही है, इसको लेकर मैं चाहता हूं कि जरा हम डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। क्या वाकई ये जीडीपी और मुआशी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है आपके ख्याल में? इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जो आदाद शुमार में जाते हैं 40 से लेके 55% तक हो सकती है, जो अनडॉक्यूमेंटेड वो होती है। और इसमें सिर्फ वो नहीं पैसे वाले जो पैसे छुपाते हैं, लेकिन आम लोग भी, गरीब लोग भी, मेहनत कश भी, देही इलाकों में, शहरों में जो लोग काम करते हैं वो आमतौर पे कैश इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपके ऐप्स, चाहे जो कुछ बता रहे हो कि डिलीवरी इतनी हो रही है, फलां चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, खाना पीना चल रहा है, वो एक खास तबके के पास, बड़ा तबका है, ये सिर्फ अशराफिया नहीं, मिडिल क्लास उसमें बहुत शामिल है शहरों में। लेकिन आपकी जब रियल इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी उसमें इतनी बड़ी है, तो उसमें ये क्रिप्टो और ये बिटकॉइन वगैरह ये खेल, ये तो वो क्या कहते हैं, खिलौने हैं। कुछ बड़े पैसे वालों के लिए खिलौने हैं, इसकी मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी तक स्टेट बैंक ने अच्छा किया है कि इस पे पाबंदी लगाई हुई है, अभी तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं आए। और और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई आएगी तो जरा उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत होगी, बताना पड़ेगा कहां से खरीद रहे हैं, ये पैसे कहां से आए, वगैरह वगैरह जो होता है, ताकि डिस्क्लोजर आम हो जाए। लेकिन ये बिटकॉइन और ये और पैंडा बॉन्ड्स और ये सारी चीजें, ये फालतू चीजें, इसकी कोई अहमियत नहीं है आम लोगों की जिंदगी के साथ। तो डॉक्टर साहब फिर साथ में ये फरमाएगा ना कि डिजिटल इकोनॉमी और क्रिप्टो में सरमायाकारी, चूंकि अब देख रहे हैं कि ये तो एक ट्रेंडी बनता जा रहा है, बढ़ रही है, तो इससे रोजगार और स्टार्टअप कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आपकी नजर में फिर आ रहा है? नहीं, ये बात सही है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, ये बात सही है कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखें आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपको 2 लोग चाहिए जो एक लैपटॉप पे बैठकर कुछ काम अपना कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। ये बड़ी कंपनीज नहीं, ये रोजगार वाली नहीं होती। अच्छा, एक बात ये, दूसरी ये अगर रोजगार वाली होती भी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जिनका होता है उनके लिए करती हैं। हमारा जो मसला जो है वो देखिए 2 सतह पे है। बेरोजगारी जो आपने अभी इन्होंने पूछा था शाहजेब ने, वो उसका बुनियादी मसला ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनका क्या होगा। जो ठीक है यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, टेक कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं अपने घरों में, वो काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम है। सारी दुनिया ये जॉबलेस इकोनॉमी होती है जो आईटी के लिए होती है, और वो थोड़ा क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती लोगों को, नौकरी नहीं मिलती। और आपने आईटी सर्विसेज का भी जिक्र किया, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक। अकबर ज़रीर साहब, इसी जाने में लेके आऊंगा। एक तो गवर्नेंस का जिक्र कर रहे हैं सलमान शाह साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमएफ ने भी इसका कहा। फिर जैसे कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन हुई, आगे पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, माली दबाव हुकूमत से कम होगा, लेकिन साथ में जैसे एक्सपोर्ट्स की, इससे कबल हमने बात की, एक्सपोर्ट ड्रिवन, आपको लगता है कि इकोनॉमी अभी भी हमारी किस तरीके से बन सकती है? क्योंकि अभी भी हम लोन्स ड्रिवन इकोनॉमी में चल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें करना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी, ताकि बिजनेस प्रमोट हो, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, क्योंकि आमदनी के बगैर तो हमारी जो हुकूमत है वो इस तरीके से मईशत तो नहीं चला सकती। ये जो सलमान कह रहे हैं गवर्नेंस के बारे में, मैं उसको ज्यादा वसी तौर पे कहूंगा पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है, और ये सब लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या मुराद है, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन जो आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि हम, फिर जाहिर है फिर बात आ जाती है टैक्स की, यूटिलिटी रेट्स बहुत हाई हैं, बिजली का रेट बहुत हाई है, ये सारी चीजें, और बल्कि बिजली को हम टैक्स कर रहे हैं तो फिर ये इंडस्ट्री में जाती है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स
ریسورسز ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں اپنی فیکٹریاں لگا لیں گے, دبئی میں لگا لیں گے, سری لنکا میں لگا لیں گے, بنگلہ دیش میں لگا لیں گے. اور ایسے ایپما کے جو فگرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 150 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں, 450 یان کی جو وہ ہیں ملیں وہ بند ہوئی ہیں. تو یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہو سکتا تھا, اور جو جیسے اشفاق تولا نے کہا کہ ہمارے ٹیکسٹائلز پہلے بہت اہم ہوتے تھے, اب وہی نہیں ہے. ہماری کاٹن جو پروڈکشن ہے, ایگریکلچر کا بھی دیکھیں اس سے رشتہ بنتا ہے. ایگریکلچر ہماری کاٹن جو ہے شاید 5.5-6 ملین بیلز ہیں, جہاں یہ 17 ملین بیلز ہوتے تھے چند سال پہلے. تو یہ اتنی ملٹی پرپز اور اتنی ساری کرائسز ہیں اکانومی کی ایک وقت میں. ایکسپورٹس, ٹیکسیشن, ہماری جو امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, آپ گورننس کا ایشو آپ دیکھ لیں, پولیٹیکل اکانومی کا دیکھ لیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہر ایک شعبے میں, ہیومن ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں, تعلیم آپ دیکھ لیں, ہر شعبے میں آپ کو یہ اتنی بڑی کرائسس واضح طور پر نظر آ رہی. کوئی اکانومسٹ نہیں ہے پاکستان میں جو کہتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو حکومت کی طرف سے بھی بول رہے ہیں وہ اکانومسٹ نہیں ہیں, وہ سیاست دان ہیں. تو یہ اصل بات اگر سمجھ آ جائے نا کہ یہ مسائل ہیں, ان کی طرف توجہ کریں اور ان کو ٹھیک کریں, تو پھر ہی ہم آگے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہا کہ جو زرعی پیداوار ہے وہ بھی ہماری کم ترین سطح پر, یہ پولیٹیکل اکانومی کا معاملہ ہے. اور جیسا کہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں پاپولیشن کا بھی, پاپولیشن کو کنٹرول کرنا, لیکن پاپولیشن کی بیس پہ جب صوبوں کو پیسہ ملے گا تو یہ کس طریقے سے کنٹرول ہوگی. NFC کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی قلت ہے. اکبر ظاہری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے.